ایک سلطان یحییٰ نام کا بادشاہ گزرا ہے. عرب کے کچھ حصوں کا حکمران تھا تو اس کو بڑا شوق تھا لوگوں کو بانٹنے کا. دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا, کچھ کو جمع کرنے کا شوق ہوتا ہے, کچھ کو شوق ہوتا ہے کوئی روٹی کھا لے. حضرت ابراہیم علیہ السلام بغیر مہمان کے کھانا, کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے گھر بندہ چلا جائے تو پتیلی پہ ڈھکنا دے لیتے ہیں. اپنا اپنا فرق ہے نا جی, ہر آدمی کا اپنا اپنا ذوق ہے. منت کرتے ہیں کسی کی. مجھے بڑی بات پسند ہے شیخ سعدی کی, قرضے لے لے کے مہمان نوازی کرتے تھے. ایک دن سارے مقروض کٹھے ہو گئے, کہنے لگے بابے پیسے دے. بابا جی کہتے ہیں وہ پیسے مانگ رہے ہیں, مجھے ٹینشن ہے کہ انہوں نے کھوایا کچھ نہیں, مجھے پریشانی لگی ہے. ایک بچہ کوئی چیز بیچ رہا تھا, وہ کھیل مرغا نہیں بیچتے بچے, وہ بیچ رہا تھا تو آ گیا, کہنے لگا لینی ہے. تو بابا جی کہنے لگے میرے مہمانوں کو کھلا دے ساری. بچہ بھی راضی ہو گیا کہ سارا اکٹھا ہی گاہک مل گیا ہے, تو سارا جب کھلا دیا کہنے لگا پیسے. تو شیخ سعدی فرمانے لگے تو بھی بیٹھ جا, یہ سارے پیسے لینے آئے ہوئے, بیٹھ جا, ان کے پیسے انہیں ملے گے تو تجھے بھی. تو بچہ رو پڑا, رویا, کہنے لگا میں تو یتیم ہوں, 4 بہنیں چھوڑ کے آیا, اماں کی دوائی بھی لے کے جانی, مجھے تو پیسے چاہیے. بچہ رویا تو شیخ سعدی کا ایک مرید آیا, اس نے لا کے نظر پیش کی, کہ حضور یہ نذرانہ ہے. 400 دینار لایا. تو حضرت سعدی نے سب کو دیے, بچے کو بھی دیے. سب لوگ چلے گئے تو ان قرض لینے والوں میں سے ایک بندہ سمجھدار تھا, حضرت سعدی کے پاس آ کے کہنے لگا بابا سمجھ نہیں آئی, ہم برسوں سے لینے آ رہے تھے, مل نہیں رہے تھے, کتنے مہینوں سے مانگ رہے ہیں نہیں مل رہے تھے, آج فٹافٹ مل گئے. تو شیخ سعدی بزرگ تھے نا, تو بزرگوں والی بات کر گئے, کہنے لگے تم میں رونے والا کوئی نہیں تھا نا, پوری مجلس میں ایک بھی رونے والا ہو تو سب کا کام بن جاتا ہے. رونے والا عاشق دا کم رونا توڑا, اے بنا رویو نہیں منظوری, بنا رویو نہیں منظوری, تے بنا رویو نہیں منظوری. عاشق ستا ہی رہندا رہندا, پاویں وصل ہوئے تے پاواں دوری. کا رونے والا ایک آ گیا ہے تو سب کا کام بن گیا ہے. تو کچھ لوگوں کو شوق ہوتا, بادشاہ کو سلطان یا عرب کے کچھ حصوں کا بادشاہ تھا, شوق بڑا تھا لوگوں کو کھلانے پلانے کا, بڑا شوقین تھا, بڑا بانٹتا تھا. اور کئی دفعہ معاذ اللہ اس پر فخر بھی کرتا تھا جو نہیں کر, تکبر سے بھی کہتا تھا بڑی جائیدادیں آؤ جس نے لینا, تکبر بھی کرتا تھا معاذ اللہ جو نہیں کرنا چاہیے. ایک دن جامع مسجد کے باہر کھڑے ہو کے نا بانٹنے لگا. کوئی فقیر آیا تو ایک مٹھی بھر کے اشرفیاں دے دی, کسی کو سونا دے دیا, کسی کو چاندی دے دی. ایک درویش پاپا جی کونے میں بیٹھے ہوئے, اسی کسی دے کچھ بھی نہیں لگ دے, کوئی ضرورت نہیں, کونے میں بیٹھے. آپ یقین کریں, آپ تھوڑا سا رخ ادھر کریں, دنیا پیچھے پیچھے ہو جاتی. اگر آپ پیچھے بھاگیں گے تو آگے دوڑ کے بھاگیں. یہ مزاج ہے قوم, کسی کا حال پوچھ لے وہ بگڑ جاتا ہے, کہتا ہے مجھ سے کوئی کام ہوگا تبھی تو پوچھا ہے. اور آپ چپ کر جائیں, خاموش ہو جائیں, یہ بھی بڑی مصیبت ہے. کہ پیار کر لیں تو اس کا بھی نقصان دیکھنے میں آتا ہے. کہتے ہیں پتہ نہیں میرے اندر کیا لالچ ہے, کیا خوبی ہے جس وجہ سے مجھ سے اتنی محبت ہو رہی. اے پاپا جی کونے میں توجہ ہی نہیں کی, جب توجہ نہ کی تو سلطان کی توجہ خود بہت ہو گئی. سلطان جا کہنے لگے بابا کوئی قابل توجہ آدمی ہوئے, سب لوگ لائنوں میں لگے ہوئے بھاگ رہے ہیں, بادشاہ آیا ہے. یہاں تو شادی پہ کھانا کھل جائے تو بڑے بڑے امیروں کا پتہ چل جاتا ہے کہ بننے سے لگا, کہتے پتہ نہیں دوبارہ چھوٹے گوشت کی ٹرے آئے گی کہ نہیں آئے گی. اور اتنا سارا رکھ لیتے ہیں کہ علمان والا فیس, بڑے بڑے امیروں کے پھروں کھل جاتے ہیں, پتہ چلتا ہے کتنے تگڑے امیر ہیں. تو جب اس نے کہا شرفیاں, سونے, ہیرے, جواہرات, تو جو نہیں تھے فقیر وہ بھی لائنوں میں لگ گئے. لیکن وہ فقیر پھٹے پرانے کپڑے, سانو تخت ہزارے دی لوڑ کیے, نالے کی لگے شہر ببول دے نال, اسی اپنی بال کے سیکنے, سانو کی لگے کسی اور دے نال. اور اقبال نے اس کی تشریح کی. اقبال کہنے لگے ہوا کو تند و تیز ہے لیکن چراغ اپنا جلا رہا ہے. ہوا کو تند و تیز ہے, تیز ہوا میں چراغ وہی جلتے. ہوا کو تند و تیز ہے لیکن چراغ اپنا جلا رہا ہے. وہ مرد درویش حق نے جس کو عطا کیے ہے انداز خوش روانہ, فرماتے ہیں جسے اللہ نے بے نیازی دل دی لالچ سے دور کر لیا, وہ کسی کی پرواہ, وہ اپنا چراغ جلاتا ہے. اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو, سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے. وہ بابا بیٹھا ہے تو بادشاہ کہنے لگا اسے بھی بلاؤ. بابے کو بلایا, کہنے لگا تجھے کچھ نہیں چاہیے؟ بابا کہنے لگا چاہیے تو بڑا کچھ, پر تجھ سے نہیں چاہیے. کہا کس سے چاہیے؟ فرمایا اس کو چاہیے جو دے کے حساب نہیں پوچھتا, بغیر حساب دیتا ہے, اس سے چاہیے. کہنے لگا نہیں, دروازہ کھلا, تو بھی لے لے. بابا کہنے لگا میں لے تو لوں پر تو دے کچھ نہیں نہ سکتا. بادشاہ کو غصہ آیا, اکڑ تھی, تکبر تھا. کہنے لگا تو کیوں نہیں میں دے سکتا, تو سوال کر.
تو بابے نے ساتھ والے فقیر سے لکڑی کا کالا پیالہ پکڑا. ہوتے نا فقیروں کے پاس لکڑی کا کالا پیالہ, تو کہا لو دے دو کچھ. اس نے فوری طور پر سونے کی اشرفیاں مٹھی بھری اور لکڑی کے پیالے میں ڈالی. اب جب پیالے میں ڈالی تو کڑ کڑ کی آواز تو آئی, پر پتہ نہیں وہ کدھر گئی ساری اشرفیاں. دوسری مٹھی ڈالی تو پھر کڑ کڑ کی آواز آئی, پر اشرفیاں کدھر گئی کوئی پتہ نہیں چلا. تیسری, چوتھی, پانچویں, باپے کا پیالہ خالی کا خالی. 2 دفعہ بھی, 4 دفعہ بھی. یہ بادشاہ لوگ ضدی ہوتے, مانتے نہیں جلدی. جو کسی نے بتا دیا ہوتا ہے نا سارا کچھ تم ہی ہو, اڑ جاتے. ہاں, جو جس منصب پہ بھی بادشاہ ہوتا ہے اڑ جاتا ہے. اس نے کہا میں بھی ضدی ہوں, پیالہ بھر کے چھوڑ دیں. ایک بوری منگا لی, دوسری منگا لی, تیسری منگا لی. بابا خوش ہے, مطمئن ہے, چلو ڈالو, تم نے کہا تھا ملے گی. اب وہ مٹھی ڈالتا, کبھی اشرفیاں, کبھی ہیرے, کبھی چاندی, پر پتہ نہیں کدھر جاتی. بالآخر آہستہ آہستہ بیک ہونے لگ گیا. وزیر کہنے لگا بادشاہ پیچھے سے بوریاں ختم ہو گئی ہے, اب نئی منگانے لگیں گی, پیچھے کوئی چیز بھی نہیں, ختم ہو گیا سارا کچھ. انسان کسی کو کیا دے سکتا ہے؟ کیا ہاں وہ انسان بڑا نوازتے ہیں جن کے پاس خزانے بھی اللہ کے دیے ہوئے ہوتے ہیں, وہ نوازتے ہیں لوگوں, وہ نوازتے. کہا تو کیا دے سکتا ہے؟ بادشاہ جب تنگ آ گیا نا بادشاہ, تو گھوڑے سے نیچے اتر آیا اور باپے کے پیروں میں بیٹھ کے کہنے لگا بابا یہ پیالہ ہے کس بلا کا نام؟ نیچے کون سا کنواں ہے کہ جو کنواں جو نیچے گراتا ہی جاتا ہے اور جو بھرتا ہی نہیں ہے؟ تو اب بادشاہ کا ہاتھ رکا تو باپے نے پیالہ چھوڑ دیا اور بڑا قیمتی لفظ کہا. بابا کہنے لگا بادشاہ یہ انسانی خواہشات کا پیالہ ہے, یہ انسان کی خواہشوں کا پیالہ ہے, یہ لالچ کا پیالہ ہے, یہ کبھی بھر سکتا. انسان کبھی کہتا ہے یا اللہ اپنا مکان دے دے, بڑا راضی ہوں, اسے اپنا مل جاتا ہے, پھر کہتا ہے نہیں سوسائٹی میں ہونا چاہیے. پھر سوسائٹی میں اللہ دیتا ہے تو کہتا ہے 5 مرلے کا چھوٹا ہے. اس کے نفس کا پیالہ کبھی بھرتا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا اس خواہش کے پیچھے نہ لگنا جو تمہیں نئی خواہش میں ڈال. کو نہیں سمجھ آئی بات؟ کیا بڑی بات کر دی حضور نے ایک جملے. مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث ہے, فرمایا اس خواہش کے پیچھے نہ لگنا جو تمہیں نئی خواہش میں ڈال دی, اس کے پیچھے نہ لگنا. اور فرمایا اس خواہش کے پیچھے نہ لگنا جو تمہیں بے جا خواہشوں کے پیچھے لگا دے. لوگوں کے نلے تللے, پریشانیاں, آزمائشیں, لالچ, ہوس, وہ پریشانی وہ اتنی اوڑھ لی ہے لوگوں نے کہ دلوں سے تقوی, روحانیت, عبادت, درد, ذوق, شوق ختم ہو گئے. دنیا ہی دنیا بچی ہے, دولت ہی دولت بچی ہے, باقی ہر چیز کو نفس کا سانپ ڈس گیا. فرمایا کرتے تھے نیک وہ ہوتا ہے جس کی تنہائی صاف ستھری ہوتی, اسی لیے ماحول بگڑ جاتا. یہ جو ہم کہتے ہیں نا میرے سجن بڑے بنتے ہیں پھر ٹوٹ جاتے, کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ان کے پاس جاتا ہے انہی کا ہو جاتا ہے. وہ کہیں اور کے قابل ہے, کیوں بھلا؟ اس لیے کہ ان کے کردار میں ٹھنڈک دیکھتا ہے, ان کے لب و لہجے میں مٹھاس دیکھتا ہے, اس شخص میں اتنی خوبصورتی دیکھتا ہے کہ اسی کا بن جاتا ہے. حضرت ابراہیم بن ادم کے پاس ایک نوجوان آیا, کہنے لگا میں گناہ کرنا چاہتا ہوں. فرمانے لگا بالکل کر, اللہ کا دیا ہوا رزق کھانا چھوڑ دے اور گناہ کر. کہنے لگا یہ نہیں ہو سکتا. فرمانے لگے چل پھر اس طرح کر, رب کی زمین پہ نہ رہ, کسی اور کی زمین پہ چلا جا. کہنے لگا یہ بھی نہیں ہو سکتا. فرمانے لگے چل اللہ کی چھت سے نکل جا. کہنے لگا یہ بھی نہیں ہو سکتا. تو آپ رو پڑے. فرمانے لگے پھر جناب اسرائیل جب آئیں تو ان سے کہنا مجھے 2-3 سال کی مہلت دے دے, پچھلی میری گناہوں میں گزر گئی, میں ذرا 3 سال عبادت کر لوں. تو وہ شخص بھی رونے لگا, کہنے لگا حضور وہ مہلت نہیں دیتے, وہ جب لینے آتے ہیں تو پھر لے کے اللہ تعالیٰ نے جب انسان بنانا چاہا نا تو جناب جبریل کو کہا مٹی لے کے آ زمین سے. حضرت جبریل نے مٹی پہ ہاتھ ڈالا تو باقی کی مٹی رونے لگ گئی, اسے جدا نہ کر. تو جناب جبریل چھوڑ کے چلے گئے. حضرت میکائیل کو بھیجا مٹی لا, مٹی پہ ہاتھ ڈالا تو باقی کی مٹی رونے لگ گئی, چھوڑ کے چلے گئے. جناب اسرائیل کو بھیجا, مٹی پہ ہاتھ ڈالا تو باقی کی رونے لگ گئی, چھوڑ کے نہ جا. تو حضرت اسرائیل فرمانے لگے تیرا رونا دیکھو کہ رب کا حکم دیکھو. وہ لے گئے, جب پیش کی تو رب کریم نے فرمایا اسرائیل جان نکالنے کی ڈیوٹی بھی تیری, تو مٹی کو لے آنا, باقی مٹی روتی بھی رہے تو روتی رہے. جب میرا فیصلہ آ جائے تو پھر اس میں کوئی گنجائش, ہم کھاتے بھی اللہ کا ہے, نافرمانی بھی اس کی کرتے, زمین پہ بھی اس کی چلتے ہیں, نافرمانی بھی اس کی کرتے, حکم کسی اور کا مانتے, چھت پہ رب کریم کی رہتے. اس طرح نظام نہیں چلتا.
میرے بھائی یاد رکھ لو، گناہوں کی سزا ملے گی، زندگی تنگ ہو جائے، یہاں بھی آزمائش ہوگی اور وہاں بھی۔ میں نے درس میں کہا تھا، پھر بات کہتا ہوں، یہ میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں، توجہ ہے میری بات پر۔ دعا فرمایا کریں کہ جو کچھ ہم نظر آتے ہیں اللہ ہمیں ویسا بننے کی توفیق بھی عطا فرما۔ اللہ ویسا بننے کی یہ مشکل معاملہ ہے، مشکل۔ لیکن نا ایک آدمی سیاستدان ہے، اس نے بڑے اچھے نعرے لگائے، انقلاب آ جائے گا، میں غریب کا بھلا کر دوں گا، میں یتیموں کی سر پہ ہاتھ رکھوں گا، میں مجبوروں کی مدد کروں گا، میں دکھیوں کی مدد کروں گا، مزدوروں کو۔ اس نے اچھے اچھے نعرے سکھائے، اچھا اس نے پیغام دیا، اندر اس کے اٹھا کہ اقتدار ملے گا تو مرضی کروں گا۔ لوگ اس کے گرد بھی گئے، اس کی گاڑی کے پیچھے بھی بھاگے، لوگوں نے اس کے نعرے بھی لگوائے، جیب سے پیسے لگا کے اس کے پوسٹر بھی شائع کیے، لوگ اس کے گرویدہ ہو گئے۔ یہ میں نے پوری، اور میری قوم نے تو بیچاری نے کئی دفعہ دھوکے کھائے۔ جس نے نعرہ لگایا غریب اسی کے پیچھے مسیحا بن کے چل پڑا۔ آج دھوکہ دے لیا، لوگوں نے پیچھے لگا دیا۔ یہ بتاؤ اگر راز کھل جائے، اگر راز کھل جائے کہ یہ دھوکہ دے رہا ہے، یہ فریب کر رہا ہے، تو لوگ اس کا کیا حال کریں؟ یہ راز قیامت میں کھل جائے گا، قیامت میں یہ راز یہ کھل جائے گا یہ دھوکے باز تھا۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زلزلہ آئے گا جیسے اس کا عالم ٹھہرا، واخرجت الارض اثقالہا، زمین اب ہمیں بوجھ باہر نکال دے گی۔ اس سے مراد کیا ہے کہ زمین پہ جو جرم ہوئے زمین بتا دے گی، باہر نکل آئے۔ وقال الانسان ما لہا، انسان کہے گا اسے کیا ہوا، یہ تو سب کچھ بتا رہی، بوجھ باہر نکال دے گی۔ ایک آدمی پیر طریقت بن کے بیٹھ گیا، جبہ خبہ پہن کے بڑی پگڑی باندھ کے بیٹھ گیا، اچھی اچھی نیک باتیں بتانے لگا، لوگ اس کی دست بوسی کرنے لگے، ہاتھ چومنے لگے، پیچھے لگ گئے، خدمت کرنے لگے، جیب سے نذرانہ دینے لگے۔ اس کے نام پر لوگ اپنی جیب سے لنگر پکانے لگے، خانقاہ کی خدمت ہونے لگی، مہمان اس کے آتے، نوکری کوئی اور کرتا۔ میں نے کہا تھا شاید اپنے لیے کہہ رہا ہوں، ڈیوٹیاں لوگ کرنے لگے، حالات بدلنے لگے، لیکن اس کے اندر تو چور تھا، وہ تو دکاندار تھا، تو یہاں جو اس کے پیچھے لگے تھے وہ تو سچے تھے، انہیں تو اجر ملے گا، لیکن اس کا جب راز کھلے گا تو بڑی رسوائی ہو۔ اس کا جب راز کھلے گا تو بیٹھوئی ایک میری طرح کا دیندار تھا، جو چہرے کا تو نیک تھا، اندر پتہ نہیں کیا کچھ تھا۔ ایک طوائف گزر رہی، اس نے اس کو تبلیغ کر دی، آنے لگا بس کر دے، سیانی بن جا۔ تو کسی دانشور نے لکھا ہے اس نے بڑا سخت جواب دیا، اس عورت نے کہنے لگی بابا میں تو جو ہوں وہ نظر بھی آ رہی، تو بتا جو تو نظر آتا ہے وہ تو ہے کہ نہیں؟ اس بندے نے چیخ ماری اور بے ہوش ہو کے گر پڑا۔ تو لوگوں نے کہا بابا آج کسی صوفی کا کلام سنا ہے؟ یہ بے ہوش ہو گیا۔ تو اس نے کہا نہیں، آج طوائف کی بات سنی، طوائف۔ اور وہ عجیب بات کر گئی ہے، وہ کہہ گئی ہے میں تو جو ہوں میں نظر آ رہی ہوں، تو بھی تو بتانا، تو بتانا جو کہلاتا ہے تو وہ ہے کہ نہیں؟ یہ وقال الانسان ما لہا، یہ راز قیامت میں کھلے گا۔ ہم جو کچھ بتا رہے ہیں نا اپنی زبانوں سے، ہمیں اپنے گناہوں کا احساس ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ جب سزا ملے تو پھر اس طرح کی ملے کہ دوبارہ کسی کو کوئی منہ دکھانے کے قابل نہ رہے۔ میرے بھائی یاد رکھیں اور سمجھیں، گناہ انسان کی زندگی کو تنگ کرتے ہیں۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب تو جھوٹ بولتا ہے تو تیرے فرشتے کرام الکاتبین سائڈ پہ ہو کے کھڑے ہو جاتے ہیں، جب تو زنا کرتا ہے تو تیرے اندر سے ایمان نکل جاتا ہے۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب میری قوم میں ناانصافی عام ہو جائے گی تو قتل بھی عام ہو جائے گا۔ اور سن لو لکھ لینا یہ حدیث دل کی تختی پر۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب میری قوم میں بے حیائی اور بدکاری عام ہو جائے گی تو تھوڑی سزائیں اللہ دے گا۔ ایک تو جوان موتیں آئیں گی، جوان بچے کچھ بھی نہیں دیکھا چلے گئے، اور دوسری سزا اللہ یہ دے گا کہ ایسی بیماریاں آئیں گی جن کا علاج نہیں ملے گا، ایسے امراض پھوٹ پڑے ہوئے۔ اگرچہ میں آپ کو ایسی تقریر بھی سنا سکتا تھا جس پہ آپ بہت زیادہ محظوظ ہوتے، پر میں نے اس جمعے میں ایسا موضوع چنا ہے جس کا ہمیں خاص ضرورت ہے۔ بھائی دیکھیں تو صحیح، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم ان عیبوں میں مبتلا ہیں۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب تم نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا چھوڑ دو گے پھر اللہ تم پر ظالم حکمران مسلط کرے۔
اور اگلے لفظ اس سے بھی زیادہ سخت ہیں. محبوب فرمانے لگے پھر تمہاری نیک لوگ دعائیں نہیں کریں گے تو اللہ وقتی طور پر ان کی دعائیں کو بھی قبول نہیں فرمائے، اس لیے کہ تم لوگوں نے نیکی کا حکم دینا اور بھلائی سے روکنا چھوڑ دیا. عزیزو یاد رکھو، جب گناہ عام ہوتے ہیں تو پھر حالات بدلتے اور لوگوں کو سزا ملتی ہے ان کے گناہوں کی، بلکہ یہاں تک لکھا ہے کہ نیت خراب ہو تو سزا شروع ہو جاتی. کیا خراب ہو؟ بولیے گا. نیت بھی خراب ہو تو سزا. حضرت رومی کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ کو پتہ چل گیا کہ ایک آدمی نے بڑا اچھا باغ لگایا ہے، خوبصورت باغ ہے، مالٹے کا، کنوں کا باغ، بڑا پیارا. بادشاہ نے کہا ذرا جا کے دیکھتا ہوں. بادشاہ سلامت باغ دیکھنے آئے تو اب وہ مزدور آدمی تھا، عام آدمی تھا جس نے باغ لگایا، کسان تھا. اس کو کہا کہ چند کنوں توڑ کے لایا تو بڑے پیارے لگے. ایک دو اور لایا، کھائے، بڑے میٹھے، بڑے پیارے، بڑے توانا، بڑا مزہ آیا. تو بادشاہ کے دل میں خیال آیا کہ اس پہ قبضہ نہ کر لوں باغ پہ. ہمارے یہاں نا کرائے پہ دکان دیتا نا مالک، تو جب کسی غریب کی چل جاتی ہے کہتا ہے تو خالی کر، میں نے خود بہن دی ہے. چل گئی نا اس کی، حالانکہ رزق اپنے اپنے نصیب کا ہے، رزق اپنے اپنے نصیب کا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے عطا کرتا ہے. تو اس کو کہا کہ اور تیر کے لا، اور دل میں خیال ہے کہ یار اتنا اچھا باغ ہے، قبضہ کر لیتے ہیں. ہماری حکومتیں قبضہ کر لیتی ہیں کہ جو چیز اچھی لگ جائے. اب وہ کسان 2-3 کنوں توڑ کے لایا، اس نے کھائے تو کھٹے نکلے ترش سے. کہنے لگا تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تو بندہ بڑا صاحب دل تھا، کہنے لگا میں تو ٹھیک ہوں، آپ اپنی نیت سے پوچھے کہیں خراب تو نہیں ہو گئی. تو کنوں میں بھی اس کا اثر آ گیا ہے، اپنی نیتیں بگڑ گئے نا نیتیں. اب ایک بات کہنے لگا ہوں، غور سے سننا. جب تک دو بھائی اکٹھے کاروبار کرتے ہیں، نیت ہوتی ہے کہ ہمارا گھر چلے گا، تب تک اللہ برکت دیتا ہے. اور جب اپنی اپنی جیبیں سمیٹنے لگ جاتے ہیں نا کہ یہ میرا 5,000 ہے، آج میں گیا تھا اگرائی کرنے، یہ میرا 10,000 ہے، آج میں نے محنت زیادہ کی، جب وہ ٹٹولنے لگتے ہیں پھر اس دکان سے بھی برکت اٹھ جاتی، پھر وہاں سے بھی برکت چلی جاتی ہے.